ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب العالمین احکام الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات خاص ہے. وہ ذات مقدسہ اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، سید الشہداء، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، آمینہ کے جان، عبداللہ کے لگتے جگر، ہم سب کے دلوں کی بہار، ہمارے محبوب پیغمبر مرشد اعظم، مرشد کامل، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر تشریف لائے، جن کی ذات اور جن کی بات ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل احترام ہے، اور آپ کی سیرت پر چل کر آپ کے کردار کو اپنا کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. حضرات گرامی، یہ رجب کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جسے معراج کہا جاتا ہے، اسراء اور معراج، اس سفر کے دو حصے، ایک ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں تک، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہیٰ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، وہاں تک کا یہ بابرکت اور مقدس سفر، جس کے اندر ہمارے لیے سبق ہی سبق پنہاں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معراج کروائی. کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر تشریف لائے. یہ اعزاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اور آپ کے معجزات میں سے یہ بھی اللہ نے ایک آپ کو اہم معجزہ عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، فوقیت اور برتری کے اعتبار سے تمام شخصیات حتیٰ کہ انبیاء سے بھی اعلیٰ ہیں، خدا سے تو کم ہیں، اور سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر جو کروایا گیا، بابرکت سفر، اس حوالہ سے کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسم اور روح سمیت خواب میں نہیں، حقیقت میں ابد کا اللہ نے لفظ بولا ہے. ابد کا لفظ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، بیداری کی حالت میں. حقیقت میں اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. سورہ بنی اسرائیل آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
اللہ وہ ذات ہے، اللہ پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں اور بندوں میں سے سب سے بڑھ کر اعلیٰ شان والے بندے ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نور ہدایت بھی ہیں، اور قرآن نے آپ کو ابد کا لفظ بولا ہے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ عزت اور تکریم والا لفظ ہے، ابد۔ اور ہم اصل میں حقیقی معنوں میں ابد نہیں ہے، ابد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، ابد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان ہے، فصاحت و بلاغت والی اور وسعت والی زبان ہے، لفظ کے ایک لفظ کے کئی ایک معانی ہوتے ہیں۔ ابد تب ہی ابد کہلاتا ہے حقیقی معنوں میں جب وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی دل و جان سے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے کھپا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عبادت میں محنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ہم تو نام کے عبد ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کے اور کردار کے عبد تھے، بلکہ سید العباد تھے، بندوں کے سردار، برگزیدہ اور محبوب بندے اللہ کے۔ بندے کو سیر کروائی، وہ بندہ کون ہے؟ اتفاق ہے اس بات پر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو بعض نے اس کا انکار کیا ہے، مثلا گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یا دیگر اور بھی کئی مکاتب فکر کے بعض اپنے لحاظ سے تحقیق پیش کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو صرف خواب کی حالت میں لکھے، ایسا نہیں ہے۔ ابد کا لفظ روح اور جسم پورے بندے پر بیداری حالت میں بولا جاتا ہے، اور سیر کروائی ہے اللہ نے اپنے بندے کو، بابرکت ہے مذاق۔ یہ اللہ نے لفظ سبحان جو بولا ہے، یہ لفظ سبحان اس بات کا مفسرین نے لکھا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہے جو حیرت زدہ کر دینے والا ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خواب آ جانا یہ تو چھوٹی بات ہے نا، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حقیقت میں، اور وہ سفر جو مکہ مکرمہ سے لے کر ایریا تک، جسے القدس کہا جاتا ہے، جہاں بیت المقدس ہے، جسے مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، جو مقدس زمین ہے، اور بہت سارے انبیاء اس زمین سے، پاک زمین سے تعلق رکھتے تھے، اور وہاں مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی تیسرے نمبر پر مقام اور عظمت کے اعتبار سے ہے۔ وہاں تک کا سفر جو 40 راتوں میں طے ہوتا ہے، وہ ایک ہی رات میں اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروا دیا۔ اور صرف وہیں تک نہیں، اس رات کے کچھ حصے میں آگے لیلۃ کا لفظ آ رہا ہے، یہ جو ہے نا اسرا بھی اپنے بندے کو سیر کرے، اسرا کا مطلب ہے رات کو چلنا، آگے اللہ نے پھر رات کا لفظ بولا لیلۃ، اوپر تنوین آئی ہے، اور اہل لغت نے لکھا یہ تنوین لانے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں، یہ نہیں کہ مغرب یا عشاء کا وقت اندھیرا شروع ہو گیا، رات شروع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کر دیا، نہیں، پوری رات بھی نہیں، رات کے کچھ حصے میں اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، جو سفر 40 راتوں میں ختم نہیں ہوتا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ 7 آسمانوں پر لے گیا۔ یہ پہلے سفر کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور آگے مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا تک اسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے، لفظ معراج ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی لگائی گئی۔ حضرت جبرائیل امین معاون تھے، ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ پہلے کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں مشہور اسراء، اسی طرح یہ ہم بول دیتے ہیں معراج، سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معراج کی رات، اس میں مجموعی طور پر ہم یہی معنی لے لیتے ہیں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی 7 آسمانوں تک، اس پہ معراج کا لفظ ہم بولے ہیں۔ تو بات یہ بڑی طویل ترین موضوع ہے، بات کو ہم مختصر کرتے ہیں کہ اللہ نے
پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں. لفظی معنی ہم کریں گے تو پھر ایسے بنے گا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور اللہ نے آپ کو برکت دی اور آپ کو نشانیاں دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے. یہ سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اور سورہ النجم، سورۃ النجم ہے یہ 27ویں پارے میں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے سفر معراج کا تذکرہ کیا. یہ دونوں مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس سفر کا اللہ نے تذکرہ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں بھی اختلاف ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کو معراج کا کوئی مشروط تو یہی ہے نا 27 رجب کو ہوئی، 27 رجب 1090 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ معراج کروائی ہے، اور ہجرت سے یہ پہلے کی ہے. کسی نے کہا یہ 8 ہجرت سے 8 ماہ پہلے، کسی نے کہا 10 ماہ پہلے، کسی نے اس سے بھی زیادہ وقت بتایا، کسی نے اس سے کم بتایا، کئی ایک اقوال ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے. اسی طرح سفر معراج کی تاریخ میں بھی دن میں بھی اختلاف ہے. تو مختصر یہ ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو اللہ نے معراج کروائی ہے. ہمیں تو اسی سے زیادہ غرض ہے نا کہ اللہ نے آپ کو معراج کروائی ہے، کیونکہ اس میں تو ہم ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ معراج کروائی ہے. اب معراج کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں، جو اسباق ملتے ہیں، ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے. براق خچر سے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور، سفید نما، اور اس کا ایک قدم اتنا لمبا تھا کہ مفسرین نے لکھا اور حدیث وضاحت کرتی ہے کہ حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا قدم اٹھاتا. ظاہری بات ہے 40 راتوں کا سفر جو ہے ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ نے کروایا. اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اور یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 نفل پڑھے ہیں، اور جو انبیاء کی امامت کروائی اس میں بھی اختلاف ہے فقہاء کا. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز واپسی پر آ کر پڑھائی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں آپ نے جاتے وقت نماز پڑھائی ہے. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی مسجد اقصی میں چند ایک انبیاء کی امامت کروائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ براق پر سوار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جبرائیل بیان فرماتے ہیں کہ یہ براق جو جانور تھا ذرا شوخی مارنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو حضرت جبرائیل نے کہا براق تجھے نہیں پتا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز شخصیت تجھ پر سوار ہونے والی ہے. تو براق سے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے، اور پھر اس نے یہ سفر شروع کیا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور وہ مسجد اقصی جو آج یہود کے قبضے میں، اللہ اس کو آزاد کرے، ان مسلمانوں کی معاونت نصرت اپنے بندوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے فرمائے، اور ہمیں بے حسی کی بجائے اللہ ہمیں باحث بنا دے، عوام کو بھی اور حکمرانوں کو بھی. ہمارے یہاں بھی رام جی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یہود و نصارہ کا حق ہے بیت المقدس پر، مسلمانوں کا کوئی حق نہیں. حالانکہ یہ وہ قبلہ اول ہے، اور 16-17 ماہ مسلمان اس قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں. اور بعد میں اللہ نے بیت اللہ بنوا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں قرآن کے اندر ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 چیزیں پیش کی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے باہر ایک شراب اور دودھ برتن میں حضرت جبرائیل نے پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو آپ نے فطرت کے مطابق کیا کہ انسان کو یہ پسند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح 7 آسمانوں پر بھی جب آپ گئے وہاں شراب، شہد اور دودھ پیش کیا کہ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ہی نوش فرمایا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں تو یوں بھی فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں دودھ پلائے پیش کرے تو فتن اس کو پی لو، انکار نہ کرو۔ تو بات کو میں مختصر کرتا ہوں۔ وہاں انبیاء کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان پر، سب سے پہلے آسمان پر جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے باپ ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، دعائیہ کلمات بولے اور کہا مرحبا مرحبا بنبی صالح والابن صالح، خوش آمدید نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بابرکت کلمات استقبالیہ طور پر بولے۔ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، جو دونوں خالہ جات بھائی تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دعا ہوئی، انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ تیسرے آسمان پر اسی طرح ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، سلام دعا ہوئی، خیر وفیت ہوئی، دعائیہ کلمات کہے، مرحبا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اعطی شطر الحسن، شطر الحسن، اللہ نے آدھا حسن حضرت یوسف کو عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو حضرت یوسف سے بھی بڑھ کر تھا۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لی پھل کاٹنے کی بجائے، اگر پیارے نبی کو دیکھ لیتے خطابات اس میں بڑے رنگ کرتے ہیں، پر ہمیں دلائل کی ضرورت ہے، ہم دلائل سے بات کرنے کے قائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ سب نے ویلکم کہا، ہماری زبان آہلاً و سہلاً مرحبا کا دعائیہ کلمات ملے۔ اور جب ساتویں آسمان پر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو جد الانبیاء، جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف میں بھی کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما گئے۔ بیت المعمور، مسجد حرام کے اوپر، بیت اللہ کے عین اوپر، ساتویں آسمان پر یہ بیت المعمور ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہاں روزانہ 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے، اور جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کی باری نہیں آتی، اتنے اللہ کی یہ مخلوق ہے، اتنے فرشتے ہیں، اور یہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں جو میں نے عرض کیا، وہاں 3 چیزیں پیش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش کروایا، اور اس کے بعد پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، جو اینڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانے کا، اس سے آگے اللہ کا عرش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا، جو ایک سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کا درخت انتہا وہاں، اور وہ اس کے ہاتھی کے کان جیسے لمبے لمبے پتے تھے، اور مٹکوں کی طرح بڑا بڑا اس پر پھل لگا ہوا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل امین سے بھی ملاقات ہوئی، جس کا نقشہ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں کھینچا ہے 27ویں پارے کے اندر، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پھر حضرت جبرائیل امین وہاں اتر آئے، اتنا قریب ہوئے 2 قوسین کا فاصلہ تھا، بعد میں 2 ہاتھ کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین نزلۃ اخری کا یہاں لفظ بھی آتا ہے اسی صورت میں، یعنی دوسری مرتبہ یہاں ملاقات ہوئی، تو حضرت جبرائیل امین کے پاس کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، کیونکہ وہی لے کر آتے تھے، روح الامین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل امین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر اوقات انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت داہیہ کلبی، ان کی شکل اکثر اپنا کر آتے تھے۔ صرف 2 مواقع ہیں ایسے جب حضرت جبرائیل امین علیہ التحیۃ والتسلیم اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ایک مکہ معظمہ کا محلہ جیاد ہے، اور دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات
حضرت جبرائیل امین کی وہاں اصلی شکل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی اللہ رب العزت نے تحائف بھی دیے. 3 انعامات ملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو جنت کے حسین مناظر بھی دکھائے گئے, جہنم کی اور ناپیاں بھی آپ نے دیکھی کہ وہاں مختلف قسم کے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے, کسی کو غیبت اور چغلی کی وجہ سے, کسی کو کسی وجہ سے, کسی کو کسی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل امین رہنمائی فرماتے رہے اور جنت کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ سارے کا سارا ایک رات میں سفر طے ہوا ہے, اور جسم اور روح کی ساتھ اصلی حالت میں, بیداری کی حالت میں, خواب میں نہیں. ہمارا ایمان و یقین ہے اللہ قادر ہے, اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی. سبحان اللہ سے اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور سیر کروائی. اور اس کے بعد یہ جو معراج کا لفظ ہے یہ حدیث سے ملا, قرآن میں معراج کا لفظ یہاں جو یہ اسراء کا لفظ ملا. معراج کا لفظ میں نے عرض کیا یہ بولا جاتا ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کے سفر, اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. اسراء میں یہ 2 اس کے سفر, ایک اسراء ہے دوسرا معراج ہے. اسراء مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, معراج مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں تک. اور مجموعی طور پر ہم معراج کا لفظ زیادہ تر غالب رہتا ہے, ہم بولتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بابرکت سفر ایک ہی رات, بلکہ رات کے میں نے عرض کیا قرآن کی یہ آیت گواہی دے رہی رات کے کچھ حصے میں اللہ نے سیر کروائی. 40 راتوں کا سفر تو وہاں بیت المقدس تک بنتا ہے, مکہ معظمہ سے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو وہی ان دشمنوں نے جو قریش کے لوگ تھے, ابو جہل اور کمپنی دیگر لوگ, انہوں نے کہا آج سنائیں, آج کوئی نئی کو بات سنائیں. وہ ایسا مذاق کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب کبھی یہ فرما دیا کہ قرآن نازل ہوا ہے, جب بھی یہ بات انہوں نے کہا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے بنا کر لے آتے, یہ تو کسی اجمی کا کلام ہے, یہ رب کا کلام نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ اگر نازل ہونا تھا تمہارے اوپر ہی ہونا تھا, ہمارے کسی بڑے سردار پر نازل ہوتا. ان کو نہیں پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سید بنایا ہے, جو سردار بنایا ہے, وہ مقام کسی اور کو نہ مل سکا. معجزات بھی دیکھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. سمن بکمن عمیون, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں گونگے ہیں, حق بولتے نہیں, حق سنتے نہیں, حق کو دیکھتے نہیں, دل سے قبول نہیں کرتے. معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے, یہاں تک کہ مٹھی کے اندر کینکریاں ہیں. ابو جاہل لعین نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بولوں یا مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بولے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, مٹھی میری ہو, چیز اس کے اندر ہو, وہ بھی اس کا مالک میں ہوں, اور آپ کے کہنے پر بولے. میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا روڑا کتنیاں گواہیاں لوکاں ساریاں وچ میرا نبی انج سچے, نبیاں ساریاں وچ جویں چن پیا پھبدا ہے تاریاں وچ. یعنی نبی کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا. تو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ جو عطا فرمایا. پھر انہوں نے کہا, ابو جہل نے کہا اچھا سنائے دی کوئی آج نہیں پڑھا, ایسے مذاق کے انداز میں. پیارے نبی نے فرمایا اچھا سناؤ پھر. میں نے راتوں رات سفر طے کیا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, پھر 7 آسمانوں تک گیا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے رکے ذرا, اپنے حوالیوں کو ساتھ لے کر آیا اور اس کے حوالیوں کو بھی وہ سنانا چاہتا تھا کہ دیکھو جی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی بات سنا دی. تو اس کے حوالی کچھ تو تالیاں مارنے لگے, کچھ دماغ کو حدیث کے الفاظ ہیں ایسے پکڑ کر بیٹھ گئے حیرت زدہ ہو کر, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ میرے رب کی شان ہے. اور اللہ نے یہ معجزہ فقط محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہاں جو 3 انعامات ملے ہیں اس کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازوں کا 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے, جو پہلے 50